کو بتاؤں کہ جو میری جو انسیڈنٹ جو لائف میں مجھے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے نا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ عفق ہے نا، وہ اصل میں نا اگر آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو آپ کو کرتا ہے وہ فترۃ الوحی کا، جس میں آپ بڑے پریشان ہوئے، وحی کا کچھ ٹائم رک گیا، لیکن وہ آغاز کا تھا واقعہ۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جو سیدہ عائشہ والا، یہ اینڈ دور کا ہے۔ یہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول کو فتوحات بھی مل گئی ہیں، اللہ کے رسول ایک اسٹیبلشمنٹ، یعنی ایک پوری ریاست اسٹیبلش ہوگی، سب کچھ، لیکن ایسے موقع میں جو اللہ کے رسول کا سب سے پرسنل معاملہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ کون بندہ ہے جو مجھے من یعذرنی من رجل، کون بندہ جو مجھے اس بندے کے جو سے بچائے گا یا پھر میری حمایت کرے گا۔ اس کے مخالف میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہا کہ جس نے میرے گھر والوں تک پہنچ گئے، جو میرے گھر تک پہنچ گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے کہا میں کھڑا ہوں گا، لیکن پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی بحث لڑائی شروع ہوئی صحابہ میں کہ آپ بڑے دکھ میں تھے۔ یہ بڑا پرسنل تھا واقعہ آپ کی لائف کا نا۔ اچھا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت جب یہ واقعہ ہوا ساتھ ہی وہی اتارتے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور اللہ کے رسول پورا قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے اعتماد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ نے دیکھیں کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کہ آپ مہینوں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، اور آپ سیدنا علی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ کس سے مشورہ کر رہے ہیں یار، مجھے بتاؤ، اور لٹرلی آپ کا دل اتنا۔ تو مجھے نا اس لیسن سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، یہ اس واقعے سے لیسن، آپ کئی دفعہ اللہ کے بہت بھی قریب ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ آپ سے ایسے آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایکسپیکٹ کرنا نا کہ شروع میں آزمائش آئے گی، بس کئی دفعہ بہت قریب ہوتے ہیں اور پھر اتنی پرسنلائزڈ ہوتی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں یار اللہ نے کیوں آزمایا، مطلب ٹھیک ہے ایک دن آزما لیے، 2 دن آزما لیے، کئی دن تک سیدہ عائشہ رو رہی ہیں گھر میں بیٹھی بیٹھی، ہلکان ہو رہی ہے، کہتے میری آدھی ہیلتھ ہو، سیدنا ابو بکر رو رہے ہیں، ان کی والدہ رو رہی ہیں، صحابہ رو رہے ہیں پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کی بات ہو گئی اور ہماری ماں کے بارے میں کیسی باتیں، اور اللہ کے رسول کتنے پریشان ہیں، کبھی اس سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی اس سے مشورہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اس جو واقعے نے نا ہلا دیتا ہے بندے کو، اور یہ میں نے بتایا نا یہ وہ آخری دور کے واقعات ہیں، یہ کوئی بہت شروع کے واقعات بالکل یعنی مدینہ کی ہجرت کے بعد کے کافی دیر بعد کے واقعات۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اللہ کے رسول سے، کہ لیکن وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کے اپنے کمپوزر کو، اور بار بار اپنی وائف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، واللہ فواللہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی فیملی کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھی آج تک، ما رأيت احدا الا خیرا، ما رأيت شيئا الا خیرا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کما قال علیہ وسلم۔ بار بار پازیٹیوٹی، بار بار اپنے آپ کو ری انفورس کر رہے ہیں، نہیں منافقین کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی صحابہ اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، اپنے صحابہ شک کرنا شروع ہو گئے ہیں، جن کو بعد میں کچھ صحابہ، 1-2 صحابہ سے غلطی ہوئی ہے کہ وہ بھی منافقین کی بات میں آ گئے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں بار بار، اللہ کی قسم میں نے جو ہے نا اس بندے نے یہ کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس میں کوئی خیر کے علاوہ اپنے گھر والوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب اپنے آپ کو ری انفورس کرنا بار بار، پیشنس، صبر، نہیں یار پازیٹیوٹی، میں نے نہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیٹ مائی سیلف گو۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور کتنی لمبی آزمائش ہے، یہ بہت انجورنس کی نا لیول ہے، یعنی یہ ایپیٹوم ہے ایک قسم کا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بہت محبوب اور قریبی بندے بھی ہوتے ہیں نا ان کو بھی بڑا ٹیسٹ کرتے ہیں، بڑا، اور یہ بڑا پرسنل ٹیسٹ ہے، میں نے بتایا نا یہ اس سے پہلے تو مشکلات ہیں، لیکن یہ بڑا پرسنل ہوتا ہے، وائف کے ساتھ میری حیا کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، اور وائف بھی عام وائف نہیں، سب سے محبوب اور قریبی، صدیقہ بنت صدیق، بالکل بالکل۔